بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس نے ایک بھونچال مچا دیا پورے ملک میں، اور ریاست کے ادارے اور بہت سے سیاستدان اس پر اپنا اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں۔ اس وقت تک کی خبروں کے مطابق سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ان کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان الزامات کی تردید کر رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں اور اپنے انٹرویوز میں ان پر لگائے ہیں۔ دوسری طرف سے پیپلز پارٹی بھی متحرک ہوئی ہے اور اس نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ان الزامات کی تردید کی ہے، جو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی اس تحریک کو لیڈ کر رہی تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے، اور ایک ان کا بیانیہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ بیانیہ ہے کہ جو انتہائی پاپولر رہتا ہے، اور جو لیڈر اس بیانیے کو لے کر اٹھتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کو جو ووٹ پڑا ہے یا عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس بنیاد پر کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رہا، لیکن ان کے بیانیے کو اس طرح پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی، اس وجہ سے کہ وہ وسائل جو عمران خان صاحب کے پاس ہیں یا نواز شریف صاحب کے پاس ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، وہ ظاہرہ مولانا صاحب کے پاس نہیں تھے۔ لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا تو نواز شریف صاحب ہو گئے یا پیپلز پارٹی ہوگی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے دفاع میں تھی۔ اسی طرح عمران خان صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی تھے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی اور اسٹیبلشمنٹ ان کو پروموٹ کر رہی تھی، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس ملک کی واحد منظم ادارہ ہے کہ جو ملک کو سنبھالے ہوئے ہے۔ بلکہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف۔ یہ ایک بیانیہ ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پاپولر رہتا ہے، اس کے مقابلے میں بہت سی قوتیں اور طاقتیں جو سیاسی طور پر لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے انقلاب لائیں گے، اور سیاسی جدوجہد ہی اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی بنیاد پر میثاق جمہوریت ہوا اور اسی بنیاد پر 18ویں ترمیم بھی ہوئی۔ لیکن جب وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پر رہتا ہے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی حمایتی ہوتی ہیں۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے وہ اگر ہم یا جو ان کا بیانیہ ہے اس کو ہم اس انداز سے لیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتوں میں جہاں عمران خان صاحب اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہاں ایک اور قوت جس کے پاس ایک منظم قوت بھی موجود ہے، ایک منظم تحریک موجود ہے، اس کا بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جانا اور اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کو سامنے کرنا جو اس نے سیاسی قوت کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ایسے میں وہ لوگ ضرور متحرک ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایتی ہیں یا جن کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، عشیر آباد پر انہیں اقتدار مل رہا ہے، اور یہ گارنٹی دی گئی ہے نواز شریف صاحب کی جماعت پی ایم ایل این کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کو جوڑے رکھا جائے گا، آپ کو پوری سپورٹ دلوائی جائے گی، آپ حکومت کریں۔ ویسے پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی حکومت بنانے کے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اتنی اکثریت اور میجورٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نون لیگ کا متحرک ہو کر حکومت کی طرف جانا، اسی طرح ایم کیو ایم کا، یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی ایک خاص جماعت ہے۔ اس وقت جو مولانا صاحب کے بیانیے کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں اور جو مولانا صاحب کے حوالے سے مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور عشیر آباد حاصل ہے۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب دو مختلف قوتیں ہیں، طرح طرح کے الزامات دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر لگاتی رہی ہیں۔ عمران خان صاحب چونکہ گالم گلوچ میں اور ذاتیات پر حملہ کرنے میں اپنی مسار رکھتے ہیں، ایسے میں اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو دونوں جماعتوں نے جہاں ایک دوسرے پر الزامات لگائے، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے انتہائی خلاف رہی ہیں۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے وفد کا مولانا صاحب کے گھر آنا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے یا یہ اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ کہیں یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اس بنیاد پر بہت سے لوگ یہ بھی یعنی ایک بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں، مولانا صاحب کیسے عمران خان صاحب کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور ان کا اتحاد کیسے ہو گیا، کل یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے۔
یہ بات یہاں کلیئر کرنی ضروری ہے کہ ایک تو جو پریس کانفرنس یا پریس ریلیز انہوں نے جاری کیا ہے بعد میں ملاقات کے بعد، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں جماعتیں اس بات پر متفق ہوئی ہیں، کسی اور بات پر نہیں، کہ ملک کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب کے بقول عمران خان صاحب یہودی لابی ہیں، وہ امریکی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، وہ بیرونی قوتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، اور عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ مولانا صاحب چوروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ دونوں کا جو موقف ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ صرف اس بات پر دونوں متفق ہیں، جس کا جو بھی ایجنڈا ہے، بقول مولانا صاحب کہ اگر عمران خان صاحب کا ایجنڈا بیرونی قوتوں کو پروموٹ کرنا ہے، یا عمران خان صاحب کے بقول مولانا صاحب کا ایجنڈا وہ چوروں کا ساتھ دینا ہے، تو اس ایجنڈے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ بات صرف اس پر ہوئی ہے کہ جن دو جماعتوں نے مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے یا ملی ہیں، وہ اس ایجنڈے پر بیٹھی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب تو یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے۔ اس ایجنڈے پر دونوں متفق ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی اگر نہ ہوتی تو دونوں اپنی اپنی قوت کے ساتھ سامنے آتی، جس کی قوت زیادہ ہوتی وہ اپنے ایجنڈے کو نافذ کر لیتا۔ دونوں جماعتیں اپنے اپنے ایجنڈے پر قائم ہیں، اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ صرف اتفاق ہے تو اس بات پر کہ جو ملک میں انتخابات ہوئے ہیں وہ دھاندلی زیادہ ہیں، ان کے الیکشن کے نتائج مسترد کیے گئے۔ یہ سیاسی جدوجہد کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی سیاسی قوتیں اپنے اپنے ایجنڈے پر بات کرتی ہیں۔ جب ساری سیاسی جماعتوں کو ملک میں ہونے والے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اپنے اپنے ایجنڈے کے نفاذ کے لیے جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں برابر موقع نہیں مل رہے، تو اس پروسیس پر اعتراض کیا گیا ہے، اس پروسیس پر وہ اکٹھے ہوئے ہیں جو پروسیس ان کے ایجنڈے کے نفاذ کے لیے موضوع تھا، گویا کہ الیکشن۔ اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت نے اپنے نظریے، اپنی سوچ اور اپنی فکر اور ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، اور دونوں اپنے ایجنڈے پر قائم رہتے ہوئے اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ وہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہیں ان کو وہ کسی طرح قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں، عمران خان صاحب اپنے ایجنڈے پر تھے اور انہوں نے اتحاد کیا ایم کیو ایم کے ساتھ، انہوں نے اتحاد کیا پی ایم ایل کیو کے ساتھ، اسی طرح پیپلز پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے، نون لیگ کا اپنا ہے، مولانا صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کے درمیان بھی اتحاد اور اتفاق ہوا ہے۔ تو وہ جتنے بھی اتحاد اور اتفاق تھے وہ ایجنڈوں پر اور نظریات پر کمپرومائزڈ نہیں تھے، بلکہ وہ ان خاص موقع کے اعتبار سے کسی ایک موقف پر اکٹھے ہونا، کسی ایک مقصد پر اکٹھے ہونا، اس کے لیے تھے۔ جس طرح وہ اتحاد قابل اعتراض نہیں تھے، اسی طرح یہ مل بیٹھنا بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔